السلام علیکم۔ وہ خود بات ضبط پاتی ہوئی بولی، جبکہ دوسری جانب خاموشی ہی قائم تھی۔ آیت کو دل ہی دل میں ہوشی ہوئی کہ شاید اس نے کچھ نہیں سنا، مگر اچانک فون میں اس کے ساتھ آواز گونجی، کیوں بھاگ رہی تھی تم؟ اس کی تیز آواز پر آیت نے لبوں پر زبان پھیری، میں بس جلدی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ آیت نے جھوٹ کرا، مگر سامنے بھی عالم شاہ تھا۔ اس کے لہجے سے ہی اس کا جھوٹ جان گیا۔ آیت، مجھے سچ بتاؤ، کیوں بھاگ رہی تھی تم؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو؟ عالم شاہ فکر مندی سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل آیت کی جانب سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں عالم، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور میں سچ بول رہی ہوں۔ اس کی بات پر عالم نے گہرا سانس بھرا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ طبیعت کیسی ہے؟ آیت اس کی محبت پر آسودگی سے مسکرائی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آیت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن عالم ابھی بھی مطمئن نہ ہوا۔ لنچ کیا تھا تم نے؟ اب کہ آیت اس کے سوال پر گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ آج نیند کے باعث وہ دوپہر میں ہی سو گئی تھی، تو لنچ مس ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ مجھے نیند آ گئی تھی تو لنچ نہیں کر سکی۔ عالم اچانک بھڑکا تھا۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی ٹائم کا کھانا سکپ مت کرو؟ تم جانتی بھی ہو تم اتنی ہیلدی نہیں ہو کہ اس حالت میں بغیر کھانے کے سروائیو کر سکو۔ پھر کیوں سوئی تم؟ عالم کو غصہ کرتے دیکھ آیت خاموش ہی رہی۔ اب جاؤ، شاباش، جا کر کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لو، میں گھر آ جاؤں گا، تھوڑی دیر میں پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ عالم خود پر قابو پاتا پیار سے بولا تو آیت پھر سے مسکرائی اور اس سے اللہ حافظ بول کے موبائل سر پر رکھا۔ کچھ دیر پہلے کا وقت ذہن میں آیا تو آیت کا دل بڑھ آیا۔ اسے یاد آیا کہ عالم ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے نہیں پسند کوئی بھی آیت کی طرف دیکھے بھی، مگر آج ایک غیر محرم نے اسے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا اور اسے غلاظت سے چھوا بھی تھا۔ اس کی بھوکی نظر یاد کرتے آیت کو اپنا آپ ناپاک لگا۔ آیت بے سہاتا گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے برداشت کرتی وہ تکلیف؟ کسی کو بتانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، جبکہ زراعت کا بھی ابھی حویلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آیت نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا اور اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر آئی، کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ ابھی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تھی کہ اس کا جی متلایا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے پاس بنے واش روم میں بھاگی۔ پیچھے وہ سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ ابھی الٹی کر کے ہی باہر آ کر بیٹھی تھی کہ مین دروازے سے عالم شاہ اور زرار لاؤنج میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ آیت زرار کو دیکھتی منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر عالم شاہ کو خوشی ہوئی۔ چلو، آیت نے اس کی کوئی بات تو مانی تھی، جبکہ وہیں آیت کی حرکت پر زرار کو کوفت ہوئی تھی۔ عالم سب کو سلام کرتا آیت کے پاس بیٹھا۔ نالا شاہ نے ملازموں کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا کھانے لگے۔ عالم نے ٹیبل کے نیچے سے آیت کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کیا تو آیت نے گڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا، مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر عالم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ عالم اس کی طرف متوجہ ہوتا آہستہ آواز میں بولا، آپ نے ہی تو کہا تھا انہیں چہرہ نہیں دکھانا، تو میں کیسے کھاؤں؟ آیت نے لہجے میں دنیا جہاں کی مظلومیت سموتے ہوئے کہا۔ عالم نے اس کے دوپٹے کا ایک پلو ہٹا کر ایک طرف سے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اب زرار اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اب کھاؤ، عالم نے کہا تو آیت نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے، مگر اس نے پہلا چمچہ ہی لیا تھا کہ اسے پھر سے وامٹنگ ہوئی۔ وہ دوبارہ سے واش روم بھاگی۔ عالم پریشانی سے واش روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا کہ آیت کھانا ہرگز سکپ مت کرے۔ اس کی پریگننسی ارلی ایج ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس نے کھانا سکپ کیا تو اسے وامٹنگ ہوتی رہے گی اور طبیعت سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا۔ آیت کو مسلسل بے چین بن چکے تھے، سب کھانا چھوڑ چکے تھے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے بھی وامٹنگ کر کے آئی ہے، اب دوبارہ سے پھر کر رہی ہے۔ سمر شاہ نے عالم کو بتایا تو وہ مزید فکر مند ہوتا اس کے پیچھے گیا۔ آیت جو منہ صاف کر کے واپس آ رہی تھی پھر سے چکرائی تو عالم نے اسے باہوں میں بڑھا۔ میں اسے روم میں لے جا رہا ہوں، آپ کھانا اوپر ہی بھجوا دیں، عالم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو آیت شرمائی۔ عالم نیچے اتاریے نا، سب دیکھ رہے ہیں۔ آیت دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے بولی، مگر عالم شاہ اسے یوں ہی لے اوپر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھانا کھا کر بیٹھ کی طرف آئے۔ آیت اب سنبھل گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ لیٹ گئے۔ عالم نے اے سی کی اسپیڈ کم کی اور لیمپ آف کر دیا۔ پھر اس نے خاموش لیٹی آیت کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ عالم، پلیز آج رہنے دینا،
آیت رونی صورت بنا کر بولی، مگر عالم اس معاملے میں اس کی سنتا کہاں تھا؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ عالم اس کے ماتھے پر لب رکھ کر شدت سے بولا تو آیت بھی خاموش ہو گئی۔ دن بہ دن عالم کا جنون اس کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عالم نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو آیت شرماتی ہوئی آنکھیں باندھ کر گئی۔ عالم اس کے سینے سے ہٹا اور اس کی گردن پر گہرے سانس چھوڑے، جبکہ آیت اس کی سانسوں کی تپش سے خود کو جھلسا ہوا محسوس کرنے لگی۔ جب اس نے آیت کے ہونٹوں پر کفر لگاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ میں ڈالتے پیٹ پر رکھے تو آیت نے اس کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر حرکت کرتے دیکھ اس کے ہاتھ تھامنا چاہے۔ عالم نے اس کی مزاحمت پر غصے سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبایا اور انہیں اپنے ہونٹوں سے جدا کیا تو آیت نے سسکی، بڑی آئندہ میرے سامنے مزاحمت کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ عالم اس کے گال میں سرگوشی کرتا پھر سے اس پر جھکا تو آیت بھی خاموشی سے اس کی شدتیں سہنے لگی۔ لیکن پتہ نہیں عالم کی قربت میں ایسا کیا تھا کہ کچھ دیر بعد بھی وہ بھی اس کی قربت کے نشے میں بہکتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ ایک ماہ بعد یوں ہی آیت کے دن عالم کے ساتھ میں خوبصورتی سے گزرتے چلے گئے۔ اب عالم اس پر غصہ بھی کم ہونے لگا تھا کیونکہ آیت اب اس سے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ان دونوں میں صرف ایک خاص بات ہوئی تھی کہ عروج کے لیے سمر شاہ کے بھتیجے کا رشتہ آیا تھا۔ حدید نہ صرف اچھی صورت کا مالک تھا بلکہ اس کا مزاج بھی بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ عالم شاہ تو اس سے پہلے سے واقف تھا، اس لیے مزید جانچ پڑتال کرنا نہیں پڑی۔ عروج سے پوچھا تو اس نے بھی جیسی آپ کی مرضی کہہ دیا۔ سمر شاہ کو اپنی تربیت پر فخر ہوا۔ انہوں نے سب کی رضامندی سے اپنے بھائی شاہ نواز کو ہاں کہہ دی۔ ابھی وہ لوگ 2 دن پہلے منگنی کی رسم ادا کر کے گئے تھے، جبکہ شادی 1 سال بعد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تاکہ تب تک آیت کی ڈلیوری بھی ہو جائے تو وہ بھی شادی ٹھیک سے انجوائے کر سکے۔ ہاں البتہ زرار ابھی تک واپس نہیں گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایک دفعہ ہی سب کچھ سمجھ کر جائے گا تاکہ پھر دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ان دنوں عالم آیت کے ساتھ ہی رہا تھا تو زرار نے بھی آیت سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ہاں اس کی غلیظ نظریں ہی تھی جو آیت کو برداشت نہیں پڑ رہی تھی۔ منگنی کی رات ہی عالم شاہ کسی ضروری کام سے 3 دنوں کے لیے کراچی چلا گیا تھا۔ تب سے آیت نائلہ شاہ کے پاس ان کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی کیونکہ صاحب کا کہنا تھا اس حال میں لڑکیاں اکیلے کمرے میں نہ رہیں۔ آج عالم شاہ کی واپسی تھی تو آیت صبح سے ہی خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ عالم نے شام تک ہی پہنچنا تھا تو آیت عصر کے وقت سے ہی اپنے روم میں آ گئی تھی کیونکہ آج اس کا دل تھا وہ عالم کے لیے اسپیشل تیار ہو تاکہ عالم اس کی پیش قدمی پر خوش ہو۔ اس نے الماری کھولی تاکہ کوئی پیارا سا فینسی ڈریس ڈھونڈ سکے، لیکن اسے کوئی بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس کی نظر ایک بند پیکٹ پر پڑی تو آیت اسے بیڈ پر لائی۔ جیسے ہی اس نے وہ پیکٹ کھولا آیت خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اس پیکٹ میں ایک ڈارک گرین سلک کی سمپل مگر فینسی ساڑی تھی۔ آیت کو وہ بے حد پسند آئی، لیکن جب اس نے پھر سے پیکٹ میں جھانکا تو اس میں سے بلاؤز میں نکلا۔ وہ بلیک کلر کا چھوٹا سا بلاؤز تھا جو بامشکل اس کے سینے کے غبار کو ہی کور کر پاتا۔ لیکن اصل خوبصورتی تو تھی ہی اس میں کیونکہ اس پر بلیک ہی ستاروں کا کام ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے اٹھ کر اسٹیم آئرن سے ساڑی کو پریس کر کے بیڈ پر رکھا اور روم کا دروازہ اندر سے لا کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد وہ آفٹر باتھ گاؤن میں باہر نکلی اور شیشے کے سامنے آئی۔ اس نے خود کا اچھے سے جائزہ لیا اور پھر شکر ادا کیا کہ ابھی وہ بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی تھی۔ آج مطمئن ہوتی بیڈ سے ساڑی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ آج اس نے پہلی دفعہ ساڑی پہنی تھی مگر وہ کامیاب رہی تھی۔ وہ پھر سے باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرائر اٹھا کر اپنے بال اچھے سے ڈرائی کیے، پھر نیچے سے ہلکے لوز کرل کیے اور 2 لٹیں نکال کر باقی بال پیچھے کھلے چھوڑ دیے۔ پھر اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو 7 بجا رہی تھی، مطلب اس کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ تھا۔ آیت نے جلدی سے لائٹ میک اپ کیا اور آخر میں اورنج لپسٹک لگا کر اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا۔ پھر ایک باریک سی سلور چین گلے میں ڈالی اور سلور ہی ایئر رنگز کا کانوں میں ڈالے۔ آخر میں وہ 2-3 انگوٹھیاں پہنتی اپنی بلیک ہیلز اٹھاتی صوفے پر بیٹھی جو کا اسٹرپ باندھ کے تھکن کے باعث کمر صوفے کی پشت پر ٹکا جبکہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھتی مسکرانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ماما نے بابا کو خوش کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ اب بس میری دعا ہے کہ آپ کے بابا جلدی سے خود ہی روم میں آ جائیں۔ آج بھی ہم تینوں مل کر بہت انجوائے کریں گے، لیکن آپ تو رات کو ماما کو تانگ کرتے ہو نا۔ لگتا ہے آپ سے بھی ماما کے طرح بابا کا جنون دیکھا نہیں جاتا، تو آپ بھی ماما کے ساتھ روتے ہو ہے نا۔
لیکن آپ پریشان نہ ہو، جب آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر بابا کو بہت تنگ کیا کریں گے۔ آیت معصومیت سے اپنے وجود میں بلتے اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد آیت کو محسوس ہوا باہر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے لگا عالم ہوگا، کیونکہ صرف وہی روم کی ڈپلیکیٹ کی اپنے پاس رکھتا تھا۔ آیت مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تبھی اندر داخل ہونے والے کو دیکھا آیت غصے سے آگے بڑھی۔ زرار جو دروازہ اندر سے لاک کرتا پیچھے پڑ رہا تھا، آیت کی خوش ربا حسن پر نظر ٹکا گیا، جو اس وقت بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ زرار بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو مینرز نہیں ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں یوں داخل نہیں ہوتے؟ دروازہ کیوں لاک کیا ہے آپ نے؟ ابھی کے ابھی دروازہ کھولیے۔ آیت اس کی حوث بڑی نظر خود پر کرے دیکھ ہمت کرتی ہوئی بولے، میری بلبل، لگتا ہے تم بھی خود کو سجا کر میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ زرار بے شرمی سے کہتا آگے بڑھا تو آیت واش روم کی طرف بھاگی، لیکن اس درندے نے اس کا بازو تھاما، اسے کھینچ پر بیڈ پر پٹھا تو آیت نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا۔ اس کے دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے منہ پر بھی پٹی باندھے تو آیت اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ گھٹیا انسان تیزی سے بڑھ پایا، بغیر کسی دیر کے آیت کی ساڑی کا پلو کندھے سے کھینچ کر اتارا تو آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت محفوظ رہنے کی دعا کرنے لگی۔ زرار اب آیت کا شفاف جسم اب اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں تھا، بس سینے پر بلاؤز ہی بچا تھا۔ ابھی اس نے بلاؤز اتارنے کے لیے پکڑا ہی تھا کہ داڑھ سے دروازہ کھلا۔ زرار تیزی سے بیٹھ اٹھا، اس کی نظر جیسے ہی دروازے پر گئی تو سامنے عالم شاہ سر و چہرے کے ساتھ آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ غصے کی وجہ سے گردن اور بازو کی رگیں تنی ہوئی تھی، وہ مٹھیاں زور سے بے انتہا زرار کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ آیت پلو کندھے پر ڈالتی باغ اس کے سینے سے آ لگی، جبکہ اس کے پیچھے وہ سب کھڑے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ عالم شاہ کو حویلی آئے 15 منٹ ہو گئے تھے، وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ اس نے آیت کے بارے میں پوچھا تو نائلہ شاہ نے اس کے کمرے میں ہونے کا بتایا۔ کچھ دیر بعد جب عالم نے زرار کا پوچھا تو سب نے کہا انہیں نہیں معلوم۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ اس نے زرار کو اوپر جاتے دیکھا ہے۔ عالم کے دماغ میں کھٹکا ہوا، کیونکہ زرار کا روم نیچے تھا تو وہ اوپر کیا لینے گیا تھا۔ عالم تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تو وہ سب بھی اس کے پیچھے آئی۔ عالم جب آیت کی سسکیاں سنی تو جلدی سے ڈپلیکیٹ کی نکالی اور دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ آیت بے تحاشا روتی اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ عالم شاہ ہون اور شام نظروں سے سامنے کھڑے زرار کو گھورتا اس کی پیٹھ سے ہلا کر اس پر پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے خاموش ہوتے نہ دیکھ عالم نے اسے نائلہ شاہ کو تھمایا تو وہ ان سے لگی مزید تیزی سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ لمبی تک بڑھتا زرار کے پاس پہنچا، وہ اسے کالر سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ عالم نے سیڑھیوں کے پاس آ کر زوردار دھکا دیا تو وہ بل کھاتا نیچے لاؤنج کے فلور پر جا گرا۔ اس کے ماتھے اور ناک سے خون نکلنے لگا، مگر عالم شاہ طوفان بنا خود بھی نیچے آیا، اس پر گونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ الو کے بٹھے تھے، ہمت بھی کیسے میری عزت کی طرف آنکھ اٹھانے کی؟ اب جو تمہارے ساتھ میں کروں گا نا، تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ عالم شاہ اسے آخری لات مارتا ہوا چیخا تھا۔ زرار اب آدموا ہو چکا تھا، مگر عالم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لایا، باہر کھڑے ارحم کو اشارہ کر کے پاس بلایا، اس کی دونوں آنکھیں نکال کر دریا میں بہا دو اور بایاں ہاتھ اور ٹانگ بھی ناکارہ کر دو۔ عالم شاہ نفرت سے اسے دیکھتا ہوا ارحم کو کہتا واپس مڑا۔ اس نے جیسے ہی اوپر والے پورشن پر قدم رکھا، آیت کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ آج پہلی دفعہ عالم شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ عالم نے آسین سے آنکھیں صاف کی اور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی آیت بی جان کی گود میں سر رکھے چیخ رہی تھی، جبکہ بی جان اسے اور کچھ پر بڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سمن شاہ بھی شرمندہ سی بیڈ کے پاس کھڑی آیت کو تڑپتے دیکھ رہی تھی، اور نائلہ شاہ صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ عروش انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم کو آتا دیکھ آیت تکلیف اور شرمندگی سے آنکھیں بند کر گئی تو عالم بھی پریشان ہوتا بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ عالم نے آیت کا سر بی جان کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا، خود بیڈ گراؤنڈ سے ریکھ لگائی۔ بس میری جان، یوں رو کر مجھے شرمندہ تو مت کرو۔ عالم بے بسی سے اس کے بال سے ہلاتا بولا، جبکہ آیت ابھی بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ عالم انہوں نے میرے ساتھ ابھی وہ اپنی بات مکمل کر کے عالم نے اس کی بات کاٹی، کچھ بھی نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں، تم اب بھی اتنی ہی پاک ہو جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ عالم شاہ نے محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے خوف سے الگ کیا۔ سمر شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی، جگ سے پانی کا گلاس بڑھ کر آیت کے لبوں سے لگایا تو آیت کانپتی ہوئی پانی پینے لگی۔
آیت بچے تمہیں پیٹ یا کمر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ بی جان نے حدشے کے تحت سوال کیا تو سب نے آیت کی جانب دیکھا۔ آیت کی کمر واقعی تب سے دکھ رہی تھی جب سے زرار نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اسے اپنا بھاگنا یاد آیا تو بے سہاتا اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔ بی بی جان، میرا بی بی ٹھیک ہوگا نا؟ وہ بی جان کو دیکھتی صدمے سے بولی تو نالا شاہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ آیت بتاؤ تو صحیح، کہیں تکلیف تو نہیں ہے تمہیں؟ نالا شاہ فکر مندی سے بولی تو آیت نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور وہیں عالم کو لگا کسی نے اس کی روح ضبط کر لی ہو۔ کہاں درد ہے؟ نالا شاہ کے سوال پر آیت رونے لگی۔ ماما، میری کمر میں درد ہے۔ آیت کی پاپا سب خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماما، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، ابھی آپ لوگ پریشان مت ہو۔ عالم شاہ نے ڈاکٹر کا نمبر ملا کر اسے آنے کا کہا اور خود آیت کے پاس آ کر بیٹھا۔ آیت، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میری زندگی، تم تو رونا بند کرو۔ عالم نے اس کے آنسو صاف کیے تو آیت بھی اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بچے کے ٹھیک ہونے کا بتایا اور آیت کی حالت کی وجہ سے اسے انجیکشن لگایا تھا۔ جہاں آیت اپنے بیبی کے ٹھیک ہونے کا سن کر ہوش ہوئی تھی، وہیں انجیکشن کا سن کر پریشان ہوئی تھی، مگر عالم نے زبردستی اسے پکڑ کر انجیکشن لگوایا تو آیت تب سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کیا تو نالا اور سامر شاہ نے اسے پیار سے سمجھا بجھا کر کھانا کھلا ہی دیا تھا۔ پھر وہ سب بھی اسے پیار کرتے اپنے کمرے میں سونے چلے گی، جبکہ سامر شاہ بیٹھ پر اس کے پاس بیٹھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، مجھے پتہ ہوتا ذرا ایسا ہے تو میں کبھی اسے حویلی نہ رہنے دیتی۔ سامر شاہ نے ایسے معافی مانگی تو آیت اٹھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ تائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کو نہیں پتہ تھا ان کا، بھلا میں بھی بیٹیوں سے معافی مانگتی ہے؟ آیت احترام سے بولی تو وہ اس کی پیشانی چوم کر باہر نکلی۔ تبھی عالم شاہ صرف بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں شاور لے کر نکلا۔ آیت اسے دیکھ کر منہ پھیر گئی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ آیت کو لگا وہ اسے منائے گا، مگر وہ مسکراہٹ چھپاتا سارے ٹیبل سے اس کی میڈیسن نکالتا پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے بیٹھا۔ آپ مجھے مت منائیے، اچھا؟ پہلے مجھے انجیکشن لگوایا اور اب منانے پہنچ گئے ہیں۔ آیت بغیر اسے دیکھے بولی تو عالم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں منا بھی کون رہا ہے آیت؟ میں تو بس یہ میڈیسن دے رہا ہوں تمہیں، اب جلدی سے یہ کھاؤ، پھر مجھے سونا بھی ہے۔ عالم شاہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچتی تھی۔ آیت جو بڑی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، عالم کی بات اس بات نے اسے زمین پر پٹھا۔ صدمے سے آیت کا منہ ہی کھل گیا، مطلب اس کی اتنی بھی قدر؟ میں بھی کوئی مریض نہیں جا رہی آپ سے بات کرنے کے لیے، اور آپ یہ میڈیسن دینے والا احسان بھی مت کریں مجھ پر، میں خود لے سکتی ہوں۔ آیت غصے سے بولی تو عالم نے اسے سنجیدگی سے گھور کر دیکھا، جانتا تھا اس کا گھورنا ہی آیت کے لیے کافی ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ آیت خاموشی سے اس کے ہاتھ سے میڈیسن لے کر منہ میں رکھی، پھر پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تو تم مریض نہیں چاہ رہی مجھ سے بات کرنے کے لیے، ہے نا؟ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ عالم بیڈ پر ایک طرف لیٹا ہوا بولا تو آیت بھی اس کے پاس کھسک آئی۔ اب آپ کو پتہ ہے میں اسپیشل آپ کے لیے تیار ہوئی تھی آج، لیکن سب خراب ہو گیا۔ آیت دکھ سے بولے تو عالم نے اسے خود میں بیچ لیا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، ویسے ہی اتنی خوبصورت لگتی ہے مجھے، تیار نہ بھی ہو یہ بندہ پھر بھی آپ پر فدا ہے۔ عالم پیار سے کہتے اس کی کمر سے ہلانے لگا تو آیت کو کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی۔ عالم بھی اس کی پیشانی پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا۔ 8 ماہ بعد عالم آفس سے ابھی واپس آیا تھا۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ آیت بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ عالم اسے روتا دیکھ پریشان ہوا، کیونکہ کافی مہینوں سے اس نے آیت کو بالکل بھی نہیں رونے دیا تھا۔ اب اسے یوں روتا دیکھ عالم جلدی سے اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا آیت، کیوں رو رہی ہو؟ عالم اس کے بڑے بڑے وجود کو دیکھتا ہوا بولا۔ آیت پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا، وہ اس وقت روتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ عالم شاہ کا دل کیا وقت یہی تھا مجھے عالم بی بی جان نے ماما سے کہا کہ انہیں لگ رہا ہے میری نارمل ڈلیوری ہوگی تو ہم نارمل ہی کروائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور روتی ہوئی اسے بی جان کی بات بتاتے ہوئے بولی تو عالم شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس نے بی جان کو کہا بھی تھا کہ وہ آیت سے یہ بات مت کیا کرے، کیونکہ وہ آلریڈی بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے آیت؟ تم چلو میرے ساتھ، ہم ابھی بی جان کو کہہ دیتے کہ وہ تمہیں یہ بات مت کہا کرے۔ عالم اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ آیت کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد انہیں معلوم ہوا تھا کہ اللہ انہیں بیٹے سے نواز رہا تھا۔ ان دونوں نے بیبی کے لیے کافی ساری شاپنگ بھی کر لی تھی، چونکہ اب آیت کے آخری دن چل رہے تھے۔
تو بی جان کا کہنا تھا کہ اس کی ڈلیوری نارمل ہو، جبکہ باقی سب چاہتے تھے کہ آپریشن کے ذریعے ہو۔ عالم نے آیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، وہ آہستگی سے نیچے اترے۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، انہیں آتا دیکھ کر مسکرائی تو وہ دونوں ابھی ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ بی جان آیت کو کیا کہا ہے آپ نے، کب سے روز جا رہی ہے؟ عالم نے بات شروع کی تو بی جان اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی کہا میں نے کہ جب نارمل ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنا خون ضائع کرنے کی، پہلی کمزور سی ہے، پھر یہ تو بستر پر لام لیٹ ہو جائے گی تو بچہ تم سنبھالو گے، بی جان نے سختی سے کہا۔ تو آیت پھر سے دکھی ہوئی۔ بی جان آج کل کی بچیاں کہاں برداشت کرتی ہیں، کتنی تکلیف چھوڑیے نا آپ نارمل کو، سمجھا بھی انہیں سمجھاتی ہوئی بولی، مگر بی جان نے کسی کو بھی سنجیدہ نہ لیا تو آیت رونے لگی۔ بی جان پلیز ایسے مت کہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات اور بی جان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو ہر چیز سے ہی ڈر لگتا ہے بیٹا، میری مانو یہی بہتر طریقہ ہے۔ بی جان کی بات پر آیت نے بے بسی سے عالم کو دیکھا۔ بی جان میں جانتا ہوں نا آیت کو یہ بہت نازک ہے، اتنی تکلیف ہرگز برداشت نہیں کر پائے گی۔ عالم کے بار بار بی جان نے اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا، پھر سب باتوں میں لگے، مگر آیت بیچاری اسی ٹینشن میں رہی تھی۔ عالم مجھے گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ آیت کی آہیں سنتا جلدی سے اٹھا آیت، جسے پتہ چل چکا تھا وقت اب آ گیا ہے، تو اس نے آنسو بھری آنکھوں سے عالم کو دیکھا۔ مجھے ہاسپٹل لے جائے عالم، جلدی۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بمشکل بولی تو عالم نے پہلے سمر شاہ اور نالا شاہ کو فون کر کے باہر نکلنے کا کہا، پھر آیت کو باہوں میں بڑھتا ہوا نیچے آیا۔ درد کی وجہ سے آیت کی چیخیں عروج پر تھی۔ عالم کی تو اپنی جان، اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، اسے یوں چیختا دیکھ۔ تبھی بی جان، جن کا کمرہ نیچے ہی تھا، باہر نکلی۔ کہاں لے جا رہے ہو، اسے تم لوگ دیکھ نہیں رہے؟ اس کی حالت، اسے میرے کمرے میں لٹا اور کسی کو بھیج کر کوارٹر سے حبیبہ کو بلاؤ جلدی۔ بی جان کی بات پر آیت نے اس حالت میں بھی عالم کی گود میں نفی میں سا ہلایا تو عالم بے بسی سے اسے زبردستی بی جان کے روم میں لے آئے۔ سمر شاہ تو حبیبہ کو لینے گئی تھی۔ ادھر آیت بیڈ پر لیٹی چیخیں ہی مارتی جا رہی تھی۔ اس نے عالم کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ حبیبہ جلدی سے اندر آئی تو آیت کی حالت دیکھ عالم سے بولے، صاحب آپ جلدی باہر جائیے، ان کی حالت خراب ہو رہی، جلدی کرنی چاہیے۔ حبیبہ کی بات اور عالم نے اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر آیت نے نفی میں سا ہلاتے ہوئے اسے روکا تو بی جان اس کی حالت کے پیش نظر حبیبہ سے مخاطب ہوئی، عالم کو یہی رہنے دو، تم بس جلدی سے اپنا کام کرو۔ بی جان کی بات پر عالم نے آنکھیں میچی تھی، جبکہ آیت روئے جا رہی تھی اور عالم کے ہاتھ کو بہت زور سے پکڑ رکھا تھا کہ شاید یہ تکلیف کم ہو، مگر وہ تو ہونی ہی تھی۔ سمر شاہ اور نالا شاہ حبیبہ کی مدد کر رہے تھے، جبکہ بی جان اور عالم آیت کو سنبھال رہے تھے جو درد سے بلبلا رہی تھی۔ اس کی اس قدر دل خراش چیخیں عالم سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ حبیبہ کو منع کر دے، مگر پھر اچانک آیت کی آخری دردناک چیخ نکلی اور کسی نازک جان کے رونے کی تھوڑی تھوڑی آواز آئی تو کمرے میں اچانک ماحول تبدیل ہوا تھا اور ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حبیبہ بچے کو واش روم سے نہلا کر باہر لائی، اسے عالم کے ہاتھوں میں تھما دیا تو عالم اس چھوٹی سی جان کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرایا۔ وہ جھکا اس کی پیشانی چومی، عالم شاہ کے کانسو پلکوں کی دہلیز پار کرتا بچے کی ناک پر گرا تو اس نے بند آنکھوں سے ہی برا سا منہ بنایا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آیت اب نڈھال سے تکیے پر آنکھیں باندھ کے مندے لیٹی تھی۔ سمر شاہ نے بچہ عالم سے لیا اور وہ سب لاؤنج میں چلے گئے تو عالم بھی آنکھیں صاف کرتا آیت کے پاس آیا۔ عالم نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ آیت بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے، عالم نے محبت پر لہجے میں کہا تو آیت نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر دھیما سا مسکرایا۔ آپ کو ہمارا بیبی کیسا لگا؟ آیت نے تجسس سے پوچھا تو وہ اس کا ہاتھ چومتا ہوا بولا، بہت پیارا، مگر میری بیوی سے تھوڑا سا کام۔ عالم کی بات پر آیت سکون سے آنکھیں بند کر کے عالم اٹھ کر دونوں بازو بیڈ پر آیت کے گرد رکھتا اس پر جھکا اور شدت سے اس کے دونوں گال چوم کر ابھی پیچھے ہوا ہی تھا کہ روش بھاگتی ہوئی اور آیت سے چپک گئی۔ آیت یار اتنا کیوٹ بھتیجا دیا ہے تم نے مجھے، میرا تو دل کرتا ہے اسے کھا جاؤں۔ عروج کی بات پر عالم مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا، جب آیت کے لبوں پر شرمیلی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے بیبی دیکھا؟ عروج کے سوال پر آیت نے نفی میں سا ہلایا۔ تبھی روم میں سمر شاہ اور نالا شاہ داخل ہوئی۔ نالا شاہ نے بچے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا، انہوں نے آگے آ کر بیبی آیت کی گود میں رکھا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ جو چھوٹا سا گلابی رنگ کا پھول جیسا بیبی آیت کو بہت پیارا لگا۔ محبت اور ممتا کے احساس سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آیت اس پر جھکتی دیوانہ وار اسے چومنے لگی، وہ بھی ماں کا پیار پاتا خوشی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تو سب مسکرا دیے۔ کوئی نام سوچا تم دونوں نے؟ بی جان کے سوال پر عالم نے اس بار میں سر ہلایا۔ میری بیٹی کا نام شہباز عالم شاہ ہے۔
عالم بی بی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سب کو اس کا نام بہت پسند آیا تھا، بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، اللہ لمبی عمر کرے، میرے بچے کی سمر شان اسے دعا دی۔ عائد اب مسکراتے ہوئے شاہ ویز کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ادوش اس کے پاس جڑ کر بیٹھی شاہ ویر کے ننھے ننھے ہاتھ چوم رہی تھی۔ عائد بیٹا آپ اسے فیڈ کرا دو، بھوک لگی ہو کسی نائلہ شاہ نے عائد کو کہا تو وہ پھر سے شرما گئی، لیکن پھر اٹھ کے رخ موڑ کر بیٹھی سمر شاہ نے اس کے گرد شال لپیٹ لی تو عائد نے شاہ ویر کو گود میں رکھا۔ آخر عائد کی محنت مشقت کے بعد شاہ ویر اب سکون سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بڑھ رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد اس ننھی جان کا پیٹ بھر گیا تو عائد بھی اپنی حالت ٹھیک کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ اب وہ سب شاہ ویر کو پیار کرنے میں لگے تھے، جبکہ عالم شاہ بیٹھا فرصت سے عائد کو نہا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے، مگر وہ سب اپنی خوشی میں وقت بلا چکے تھے۔ آخر 4 بجے بیچ جانے کے کہنے پر عالم شاہ عائد کو اٹھا کر روم میں لائے اور پھر دوبارہ نیچے لا کر شاہ ویر کو بھی اوپر لایا تو عائد اس کی ذمہ داری پڑنے پر مسکرا دی۔ عالم نے شاہ ویر عائد کو پکڑا اور خود واش روم کی طرف بڑھا۔ جب وہ فریش ہو کر صرف بلیک ٹراؤزر میں واپس آئے تو عائد ابھی بھی بیٹھی اسے پیار کرنے میں مصروف تھی۔ عالم نے پاس آ کر شاہ ویر کو اس کی گود سے لیا تو وہ جو اپنی ماں کی گود میں آرام سے پڑا تھا، عالم کے پاس آتے اس نے بالکل عائد کی طرح ہونٹ باہر نکالے تو عائد نے جلدی سے اسے عالم سے لے کر اس کے ہونٹوں کو چوما۔ عالم جو ابھی صدمے میں بیٹھا تھا، عائد کی حرکت پر اسے گھورا۔ عائد ڈونٹ ڈو دس ادروائز آئی ول ٹیک ہم بیک، عالم نے بڑھ کر کہا تو عائد نے مسکراہٹ چھپائی۔ عالم اسے مسکراہٹ چھپاتے دیکھ غصے سے اپنا سائیڈ لیمپ آف کر گیا۔ تبھی شاہ ویز کے رونے کی ہلکی پھلکی آوازوں پر عالم نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ عائد نے اسے خود سے لگایا، اس کا سر تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو گیا تو عائد نے اسے درمیان میں لٹایا اور خود ایک سائر پر لیٹ گئی، مگر عالم نے سوئے ہوئے شاہ ویر کو اٹھا کر اپنے سینے پر لٹایا اور ایک بازو عائد کے سر کے نیچے رکھا۔ عائد بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ ابھی انہیں سوئے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ شاہ ویر کے رونے کی آواز پر دونوں اٹھ بیٹھے۔ عائد نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، لیکن اسے چپ ہوتے نہ دیکھ عائد بھی رونے ہی والی ہوگی۔ شاید اسے بھوک لگی ہوگی عالم نے کہا تو عائد بھی اسے گود میں لٹاتے اس تک اس کی ضرورت پہنچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ پہلے بھی نائلہ شاہ اور سمر شاہ نے اس کی مدد کی تھی۔ اسے رو رو کر ہلکان ہوتے دیکھ عائد نے عالم کو دیکھا جو لیٹ چکا تھا۔ عالم دیکھیے نا پلیز، مجھ سے نہیں ہو رہا اور یہ روئی جا رہا ہے۔ عائد نے بے بسی سے عالم کا بازو ہلاتے کہا تو وہ بیٹا۔ عالم نے عائد کے گھٹنے کے نیچے تکیہ سیٹ کیا، پھر تھوڑی دیر بعد ہی عائد نے اسے پیٹھ کروا کر سر پر لٹایا، لیکن اس کے سونے کے کوئی ارادہ نہ دیکھ عائد بھی اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی، جبکہ عالم صاحب آرام سے خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے تھے۔ صبح عالم اٹھا تو وہ دونوں سو رہے تھے۔ عالم محبت سے دونوں کو دیکھا اور باری باری دونوں کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوا۔ عائد کے چہرے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ عالم اس کے آرام کا خیال کرتے بغیر کسی شور کے اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ ابھی وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نظر شاہ ویر پر پڑی، جو آنکھیں کھولے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ ہاتھوں اور پیروں کی ایکسرسائز جاری تھی۔ عالم محبت سے مسکراتا اس کے پاس آیا، اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تاکہ عائد کچھ دیر آرام کر سکے۔ وہ نیچے آئی تو صرف نائلہ شاہ اور روش ہی کچن میں مصروف تھی۔ عالم کی وہ گود میں شاہ ویر کو دیکھ کر دونوں مسکرا کر باہر آئی۔ بول کے تم دونوں، نائلہ شاہ نے عالم کو کہا، جبکہ عروش نے جلدی سے شاہ ویر کو اپنی گود میں لیا۔ ٹیچر جی ہم اٹھ کے عائد کو اس نے جگائے رکھا تھا تو وہ اب سوئی ہے، میں ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکلوں گا، آپ بھی شاہ ویر کو عائد کے پاس مت جانے دیجیے گا، تھوڑی دیر آرام کر لے وہ، عالم کہتا ہوا بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ شاہ بھی ملازمہ کو ناشتے کا کہتے عروش کے پاس بیٹھے شاہ ویر کو پیار کرنے لگی۔ 4 سال بعد آج حویلی میں عروج اور حدید کی دعوت رکھی گئی تھی تو عائد صبح سے ملازموں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عالم تو ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ عائد کی 3 آفتوں کو نائلہ شاہ اور سمر شاہ لان میں لے گئی تھی، کیونکہ عائد کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اس عرصے میں عائد نے شاہ ویر کے 1 سال بعد ارشمان کو جنم دیا تھا، جب 3 سال کا ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں حریم کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا تھا، جو اب 1 سال کی ہو چکی تھی۔ عالم کو شاہ ویر اور حریم سے زیادہ محبت تھی، جبکہ عائد کو ارشمان سے۔ 2 سال پہلے بی جان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اب وہ سب اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے تھے، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا۔ اب عائد 5 ماہ سے دوبارہ پریگننٹ تھی۔ اس کی پچھلی 3 ڈیلیوریز ہی نارمل ہوئی تھی۔ عروج کی شادی کو بھی 3.5 سال ہو چکے تھے، وہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔
اس کا ایک 2.5 سالہ بیٹا تھا حسن اور 1.5 سالہ بیٹی مرحا۔ ابھی آیت کھیر کے لیے پستہ بادام کاٹ رہی تھی کہ شابیر کچن میں آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹا۔ مجھے نیو بائل لا دے، مجھے عثمان کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ شابیر کے بعد آیت گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھی اور اس کے گال چومے۔ کیا کہا ہے ماں نے میرے پیالے سے بیبی کو؟ آیت محبت سے بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ شابیر ہمیشہ خود ہی اس سے لڑائی کرتا ہے، اور جب وہ بیچارہ رونے لگے تو یہ خود آیت یا عالم کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتا تھا۔ ابھی شابیر کو جھوٹ گھٹا کے کچن میں عالم شاہ داخل ہوا۔ شابیر آیت کو چھوڑا اس کی طرف بھاگا تو عالم نے اسے باہوں میں اٹھایا، اس کی پیشانی چومی۔ عالم آیت کو روم میں آنے کا اشارہ کرتے خود باہر نکل گیا تو وہ بھی ملازموں کے ذمے کام لگاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ آیت روم میں داخل ہوئی تو عالم جوتوں سمیت برپا الٹا لیٹا تھا اور شابیر عالم کے نیچے پڑا اس کے گدگدانے پر ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ آیت نے آگے آ کر پانی کا گلاس بڑھا، وہ عالم کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ عالم شابیر کو سائبہ کرتا سیدھا ہو لیٹا اور محبت سے آیت کو دیکھنے لگا، جبکہ شابیر خود کے اگنور ہونے پر غصے سے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بچپن سے عالم کا پیار شیئر کرنا پسند نہیں تھا۔ آیت نے روم فریج سے شابیر کا فٹر اٹھا کر اس کے منہ سے لگایا اور عالم کے پاس آ کر اس کے جوتے اتار کر نیچے رکھے۔ ابھی وہ شابیر لینے جاتے کہ عالم نے اسے کھینچ کے خود پر گرایا۔ اس کی سلکی زلفیں عالم کے چہرے پر گہری گٹار کی طرح چھا گئی تو عالم آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ پھر عالم نے اچانک آیت کو نیچے کیا اور خود اوپر آیا۔ اس نے ہاتھ کی گردن میں چہرہ چھپایا، لمبی سانسیں لی، پھر اس کی گردن کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹ کر دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنی شدت دکھانے لگا۔ تبھی شابیر نے غصے سے اٹھ کر آیت کے آیت کے بال اپنے ہاتھوں میں پکڑ کھینچ تو آیت تکلیف سے چیخ اٹھی، بابا! شابیر ناراضگی سے بولا۔ عالم نے اس کے ہاتھوں سے آیت کے بال چھڑوائے۔ عالم، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر اس کی یہی حرکتیں رہی تو مار کھائے گا یہ مجھ سے۔ آیت نے غصے سے کہا، جبکہ عالم نے شابیر کو پیار کیا تو وہ بھی خوش ہوتا اس کی گود میں چڑھ گیا۔ حریم کہاں ہے؟ عالم کے سوال پر آیت کو افسوس ہوا۔ وہ نیچے لان میں ہے، ماما اور تائی کے ساتھ۔ کبھی عثمان کے لیے بھی پوچھ لیا کرے، وہ بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ عالم، اگر کسی ایک بچے سے ناانصافی کی جائے تو بچے کے ذہن پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بے شک میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن جب بھی وہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پلیز عالم، یوں مت کیا کرے۔ آیت نے سنجیدگی سے عالم کو سمجھایا تو اس سے بے احساس وہ واقعی عثمان سے ناانصافی کر جاتا تھا۔ تم کپڑے نکال دو، میں شاور لے کر نیچے جاتا ہوں۔ عالم کے پاپا آیت نے اس کے کپڑے نکال کر اسے دیے اور خود شابیر کو تیار کرنے لگی تھی۔ عروش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حویلی پہنچ گئی تھی۔ وہ سب ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو عالم اور حدید کو باتیں کرتا دیکھ آیت اور عروش پہلوان میں آگے، جہاں منال اور حریم گال پر بیٹھے اپنے ٹوائز سے کھیل رہے تھے اور باقی تینوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کرسیاں سنبھال گئی۔ آج موسم بہت اچھا تھا، آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ آیت، بس بھی کر دو یار، اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں تم نے؟ عروش کی بات پر آج شرما کر نظر جھکا کر، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولی، میں کیا کر سکتی ہوں، تمہارے لالا میرے سنتے ہی کہاں ہیں؟ آیت نے بے بسی سے کہا، لالا بھی نہ بس۔ خیر چھوڑو، میں جانتی ہوں تم بھی بے بس ہو، میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں مشکل ہوگی سب کو سنبھالنے میں۔ عروش نے جواب دیا۔ تبھی عثمان کے رونے کی آواز تو وہ دونوں اس کے پاس باقی، وہ شاید کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور پتھر سر لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ چکا تھا، اس کے سر سے تیزی سے خون بہتے دیکھ آیت نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے سر پر باندھا۔ عروش اندر سے عالم کو بلا لائی تو عالم نے تیزی سے عثمان کو اپنی گود میں اٹھایا جو اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ عالم اسے لے کر گاڑی میں آیا تو آیت بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ عالم نے عثمان اس کی گود میں ڈالا، خود کار سٹارٹ کی۔ عروش نے آیت کو اپنا دوپٹہ پکڑا تو عالم نے اس کے گرد لپیٹا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں عثمان تھا۔ عالم نے تیزی سے گاڑی حویلی سے نکالی۔ آیت عثمان کا چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم نے اسے واٹر بوتل اٹھا کر دی۔ آیت نے چند قطرے عثمان کے چہرے پر چھڑکے تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر آیت کو دیکھا۔ ماما! اس کی آواز پر آیت اس کے چہرے پر جھکی، اس کا چہرہ محبت سے چومنے لگی۔ جی ماما کی جان! آیت نے لاڈ سے کہتے اسے اپنے کندھے سے لگایا تو عثمان بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر آنکھیں بند کر گیا۔ عالم نے گاڑی ہسپتال کے باہر روکی اور آیت کی طرف آ کر عثمان کو اپنی گود میں لیا تو آیت بھی دوپٹے سے چہرے کو کور کر کے باہر آئی۔ اب وہ لوگ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر کب سے عثمان کے سر پر سٹیچز لگانا چاہ رہا تھا، لیکن آیت کی طرح اس کی بھی ضد تھی کہ اسے کچھ نہیں
کروانا آخر عالم نے اسے نہ مانتے دیکھ زبردستی اسے بٹھا کر لٹایا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگیں سہتی سے پکڑی۔ وہ روئے جا رہا تھا لیکن عالم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرنے لگے۔ آیت سے ارشمان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی کر دی تو عالم نے اسے اٹھایا اور ڈاکٹر نے پٹی کر دی تو عالم نے اسے اٹھایا، ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آیت کو لیتا بہلایا۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو سب پریشانی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اندر آیا تو سامن شاہ نے جلدی سے ارشمان کو عالم سے لیا، اسے بیار کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد عالم اسے کمرے میں لائے، اسے میڈیسن دی، پھر آیت نے اسے اپنی گود میں سلایا۔ جب وہ گہری نیند میں سو گیا تو آیت اسے بیڈ پر لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عالم بھی تھک چکا تھا تو وہ بھی سو گیا۔ سب کی آیت لائٹ آف کرتے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی تھی۔ رات کو آیت روم میں آئی تو عالم سنجیدہ سا صوفے پر لیپ ٹاپ میں مگن بیٹھا تھا، آیت بھی اس کے پاس بیٹھی۔ عالم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ کہنا ہے عالم کے سوال پر آیت نے دھیرے سے اسباب میں اشارہ ہے، عالم میں مزید بچے وہ نہیں گاڑ سکتی۔ آیت کی بے بسی سے آواز پر عالم نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے لیپ ٹاپ سر پر رکھا اور آیت کو بینچ کا اپنی گود میں بٹھا لیا، کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ آیت شرما کر نظر جھکا گئی تو عالم دلکشی سے مسکرایا، لیکن میرا تو ابھی رکنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں، عالم شرارت سے بولا، جبکہ اس کی انگلیاں بے باکی سے اس کی کمر پر رینگ رہی تھی جو آیت کو مزید بوکھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن عالم صاحب مجھ پر ہنستے ہیں کہ تم ہر سال پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اس بار تو ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا تھا آیت اب بس کرو، تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے۔ آیت نے آخر میں جوش کا سہارا لیا تو عالم نے اسے گھورا، پریشان مت ہو، نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ عالم کی بات پر آیت بے بسی سے رونے والی ہوگی، میں بھی تو انسان ہوں نا، میں کیسے سنبھالوں گی اتنے بچے؟ آیت نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تو عالم نے اس کے بال سہلائے۔ اچھا اب اس کے بعد 3-4 سال بعد پلان کریں گے نیکسٹ بیبی، عالم نے شرارت سے کہا تو آیت نے اس کے سینے پر منہ برسائے۔ عالم میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ لاسٹ بیبی، اس کے بعد آپ بالکل بھی مجھے تنگ نہیں کریں گے، آیت نے اسے دھمکی دینے کے لہجے میں کہا تو عالم نے سمجھنے کے انداز میں سہلایا، ایک کس کر دو، پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ عالم کی بات پر آیت نے نفی میں سہلایا تو عالم نے بیڈ کی طرف دیکھا، منحیزی سے اشارہ کیا تو آیت شرما کی، کر رہی ہو جاں۔ عالم کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ آیت نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے چہرہ اس کے قریب کیا۔ آیت نے نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور ابھی وہ پیچھے ہوتی کہ عالم نے اس کی گردن اور بالوں اپنے ہاتھوں سے دباؤ دیا۔ عالم شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا، آیت بھی کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں پر بوسہ دے رہی تھی۔ تبھی دار سے دروازہ کھول کر شابیر اندر آئے، ان دونوں کی پوزیشن دیکھ کر وہ غصہ ہو کر ان کی طرف آیا۔ آیت شرماتی ہوئی پیچھے ہوئی لیکن عالم نے ابھی بھی اسے گود سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ بابا اٹس چیٹنگ، وہ منہ پسوڑ کر بولا تو عالم نے مسکرا کر اسے پاس بلایا۔ وہ بھی بھاگ کر عالم کے پاس آیا اور آیت کے دوپٹے سے عالم کے ہونٹ صاف کرنے لگا۔ آیت نے کوفت سے اس کی حرکت دیکھی جو عالم کے ہونٹوں سے آیت کا لمس مٹانا چاہ رہا تھا۔ عالم شابیر کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ عالم نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپائی، اس کے ہونٹ اچھے سے صاف کر کے شابیر نے غصے سے آیت کو دیکھا۔ شابیر کی بات پر آیت غصے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تو شابیر خوش ہوتا عالم کی گود میں چڑھا، میں بابا چاہوں گا آپ نانو پاس سو جائیں۔ شابیر کی بات پر آیت نے عالم کو گھورا تھا، ویئر مائی پرنسس ماما، ادھر سوئیں گی تب ہی آپ کو پالے پالے سبلنگز ملیں گے۔ عالم نے اسے لالچ دی جبکہ آیت شرم سے سروہی، بابا مجھے ماں جیسے سبلنگز نہیں چاہیے۔ اس کی اس بات پر آیت تبھی، شابیر اٹھو، نانو کے روم میں جاؤ اور سو جاؤ، آیت سختی سے بولی تو عالم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو بھی تھا آیت نے کبھی بچوں سے جو بات نہیں کی تھی۔ آپ نانو پاس سو جائیے، میں بابا پاس سو جاؤں گا۔ شابیر کی بات پر آیت نے اسے اٹھایا اور نیچے کھڑا کیا، چلے جائیے اب بس، بہت لاڈ کر لیے آپ نے بابا سے۔ آیت سختی سے اسے آنکھیں دکھا دی بولی، وہ چیخا تو آیت کا ہاتھ بے ساہتا اٹھا تھا، ابھی وہ شابیر کو لگتا کہ راستے میں ہی سختی سے عالم نے تھام لیا۔ آیت نے عالم کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شدید غصہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شابیر نانو کے پاس جائیے آپ، عالم روب سے بولا تو شابیر دروازہ بند کر کے باہر بھاگ گیا، دماغ درست ہے تمہارا،
فضول میں کیوں پینک ہو رہی ہو تم؟ عالم نے غصے سے اسے قریب کھینچ کر کہا تو آیت خوف زدہ ہوئی۔ آپ دیکھ نہیں رہے تھے وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا؟ آیت کی بات پر عالم نے اسے دیکھا۔ بدتمیزی وہ نہیں تم کہہ رہی تھی، آرام سے بھی سمجھا سکتی تم۔ میں نے منع کیا ہوا نہ بچوں سے پر سختی مت کیا کرو۔ عالم کی بات پر آیت خود کو اسے سے الگ کرتی بیڈ پر آئی اور لائٹ آف کر کے اپنے سر لیٹ کے عالم نے اس کے پاس آ لیٹا اسے باہوں میں بڑھا۔ آیت میری زندگی بچوں کو یوں نہیں ڈانٹے یار، اور میں شاویر کو سمجھاؤں گا وہ تم سے بدتمیزی نہیں کیا کرے گا۔ عالم نے اس کی ناک چوم کے کہا تو آیت کو بے احساس ہوا کہ وہ یوں ہی غصہ ہولتے۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ سب کمروں میں ان دونوں کی گہری سانسیں اور عالم کی محبت بڑی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے تھے وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا؟ آیت کی بات پر عالم نے اسے دیکھا۔ بدتمیزی وہ نہیں تم کہہ رہی تھی، آرام سے بھی سمجھا سکتی تم۔ میں نے منع کیا ہوا نہ بچوں سے پر سختی مت کیا کرو۔ عالم کی بات پر آیت خود کو اسے سے الگ کرتی بیڈ پر آئی اور لائٹ آف کر کے اپنے سر لیٹ کے عالم نے اس کے پاس آ لیٹا اسے باہوں میں بڑھا۔ آیت میری زندگی بچوں کو یوں نہیں ڈانٹے یار، اور میں شاویر کو سمجھاؤں گا وہ تم سے بدتمیزی نہیں کیا کرے گا۔ عالم نے اس کی ناک چوم کے کہا تو آیت کو بے احساس ہوا کہ وہ یوں ہی غصہ ہولتے۔ عالم آہستہ آہستہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ سب کمروں میں ان دونوں کی گہری سانسیں اور عالم کی محبت بڑی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔